حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا وہ انسانیت، برابری، انسانی حقوق اور دین کی مکمل تعلیم کا عظیم پیغام ہے۔ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اے لوگوں میری بات دھیان سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے یہاں پھر کبھی نہ مل سکوں۔ اے لوگوں تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس مہینے، اس دن اور اس شہر کی پاکیزگی ہے۔ اس حصے میں نبی نے انسان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کا بہت بڑا اصول بتا رہے ہیں۔ اس کا آسان اور ڈیٹیل میں مطلب یہ ہے کہ تمہارا خون حرام ہے۔ یہاں خون سے مطلب کسی کی جان لینا یا اس سے نقصان پہنچانا، یعنی کسی انسان کو ناحق مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی پر ظلم کرنا، مار پیٹ کرنا یا اس کی جان کو خطرے میں ڈالنا منع ہے۔ ہر انسان کی جان کی قیمت ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ تمہارا مال حرام ہے۔ مال مطلب کسی کی دولت، سامان، پیسہ یا حق، یعنی چوری کرنا، دھوکہ دینا، رشوت لینا، کسی کا حق مارنا غلط ہے۔ بنا پرمیشن کسی کی چیز لینا جائز نہیں۔ انسان کی محنت کی کمائی کا احترام ہونا چاہیے۔ تمہاری عزت حرام ہے، یعنی کسی کو بے عزت کرنا، گالی دینا، بدنام کرنا یا پیٹھ پیچھے برائی کرنا غلط ہے۔ کسی کی کمزوری کا مذاق اڑانا بھی غلط ہے۔ ہر انسان عزت کے لائق ہے۔ یہ سب اسی طرح سے حرام ہے جیسے اس مہینے، اس دن اور اس شہر کی پاکیزگی ہے۔ اس سمے ذی الحجہ کا مہینہ بہت پاکیزہ مانا جاتا تھا۔ عرفات کا دن بہت احترام والا دن تھا۔ مکہ شہر سب سے پاکیزہ جگہ مانا جاتا تھا۔ لوگ ان چیزوں کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی بے ادبی سے ڈرتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے سمجھایا کہ تم جیسے مکہ حج کے دن اور اس پاکیزہ مہینے کی بے ادبی نہیں کر سکتے، ویسے ہی کسی انسان کی جان، مال اور عزت کو نقصان پہنچانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میسج کا اصلی مقصد کیا ہے؟ یہ خطبہ انسانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان کی سیفٹی ضروری ہے، دنیا میں امن رہے، لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، ظلم، نفرت اور ناانصافی ختم ہو۔ یعنی اسلام صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ انسانیت اور انسانی حقوق کی بھی حفاظت سکھاتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا دو، کسی پر ظلم مت کرو۔ سود کو پوری طرح ختم کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔